بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آج جس ٹاپک پہ بات کرنے چلے ہیں وہ ہے قبض۔ ہمارے معاشرے میں جو امراض کثرت سے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک مرض قبض کا بھی ہے۔ قبض، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے فضلات کا اخراج نہایت ضروری ہے۔ جسم میں جو انسان غذا کھاتا ہے اس کا ایک حصہ تو جزو بدن بن جاتا ہے، خون کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ فاضل ہوتا ہے، اس کا جسم سے خارج ہونا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم میں مستقل رکا رہے تو یقیناً زہریلے امراض پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں فضلات جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ مختلف اور گوناگوں تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وقت گیس کی کیفیت رہتی ہے، پیٹ وزنی رہتا ہے، آہستہ آہستہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں دردیں بڑھ جاتی ہیں، بے چینی اور سکل ہر وقت پریشان کیے رہتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے فضلات کے اخراج کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے فضلات کیوں نہیں خارج ہو پا رہے۔ نہ ہو پا رہے ہوں تو اس کا علاج ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری آنتوں کے اوپر ہمارے پتے سے آنے والا صفرا، بائل، وہ گرتا ہے اور آنتوں میں تحریک پیدا کرتا ہے، آنتوں میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ جب آنتوں میں حرکت اپنے معمول کے مطابق ہوتی ہے تو فضلات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آنتوں پر بائل گرے نہیں، صفرا کا اخراج نہ ہو رہا ہو، یا یہ کہ اس کا صفرا کی پیدائش ہی کم ہو رہی ہو، تو دونوں صورتوں میں قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب صفرا کی پیدائش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت عموماً انسان کے مزاج میں خشکی سردی کی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ خشکی سردی کی کیفیت کے غلبے کے نتیجے میں پیدائش صفرا کی بہت سلو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ خشکی سردی کی کیفیت کو توڑیں، جسم کے اندر پیدا ہونے والا سودا، تیزابیت جو زیادہ ہو رہی ہے اس کو روکیں ان غذاؤں کے ذریعے سے جو غذائیں اس سودا کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، جسم کے اندر خشکی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر استعمال ہونے والی غذائیں وہ خشک سرد ہے۔ آلو گوبھی کثرت سے استعمال ہوتی ہے، یہ بھی جسم میں خشکی سردی کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح سردی کا موسم ہے، لوگ جو ہیں مچھلی کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مچھلی کا مزاج بھی خشک سرد ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مزاج گرم ہے۔ خشکی سردی کے نتیجے میں خشکی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو جسم کے اندر خشکی کے بڑھنے کے نتیجے میں پیاس پیدا ہوتی ہے۔ زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پانی طلب کرتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم جب اس میں خشکی بڑھ جائے گی تو پیاس زیادہ لگے گی۔ پیاس جب زیادہ لگتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جسم میں گرمی بڑھ گئی، حالانکہ گرمی نہیں، خشکی بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح برائلر مرغی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جسم میں خشکی کو بڑھاتا ہے۔ انڈوں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، دہی لوگ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور بعض نیم حکیم والی بات ہوتی ہے۔ میں آج ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ وہ ایک صاحب اپنے آپ کو، حالانکہ وہ دوسرے شعبے سے وابستہ ہے، حکمت سے وہ کہتے ہیں میں اگر حکیم بن جاتا تو میں اجمل خان صاحب سے بھی بڑا حکیم ہوتا۔ بھئی جب تم حکیم نہیں بنے تو اب حکمت کے ٹوٹکے اور نسخے لوگوں کو بتانے کا کیا مطلب؟ بن جاتے تو پھر تو اچھی بات تھی، لیکن وہ بتانے لگے کہ بھئی ہر کھانے سے پہلے سب سے پہلے صبح دہی کا استعمال کرو، کبھی معدے کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یہ اصول قطعاً درست نہیں ہے، اصول درجے کی بات یہ نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں کے لیے دہی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جس کے جسم میں پہلی خشکی سردی بڑھی ہوئی ہے وہ اور دہی استعمال کرے گا تو اس کے جسم میں یہ بیماری اور بڑھ جائے گی۔
دہی قبض بھی کرتی ہے، یاد رکھیں، قابض ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جسم کے اندر فضلات رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے پہلے ہی قبض ہے تو وہ دہی نہ استعمال کرے، تیزابیت کو بڑھاتی ہے، خاص طور پر کھٹی دہی۔ جس کے جسم میں پہلے ہی تیزابیت زیادہ ہو وہ اور دہی استعمال کرے گا۔ تو ہر ایک کے لیے اصول نہیں ہے۔ آج یوٹیوب پر لوگ مختلف ایسی باتیں سن کر جو ہیں ان کو اپنانا شروع کر لیتے ہیں اور بعد میں کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یوٹیوب سے علاج نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں نسخہ جات بتلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس کی پوری تحقیق بیان کرتے ہیں، بیماری کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں، غذا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ہمارے نسخہ جات سب کے لیے نہیں ہوتے۔ اپنے معالج سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر محض نسخہ سن کر، کتاب سے پڑھ کر علاج ہو سکتا تو پھر ڈاکٹروں کی، حکماء کی تو ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس لیے اپنے معالجین سے ضرور رہنمائی لیا کریں، ان سے اپنی بیماری کی تشخیص کروا کر پھر ان کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کریں گے تو لازمی اور یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ تو بہر صورت میرے عزیز دوستو، جب خشکی سردی جسم میں بڑھ جائے تو اس وقت صفرا کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات صفرا جو ہے وہ خارج ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب جسم کے اندر گرمی خشکی کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، غدد جاذبہ جو ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں، غدد ناقلہ کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ بہر صورت ان دونوں کا علاج الگ الگ ہے۔ پہلی صورت میں جب جسم میں خشکی سردی زیادہ ہو رہی ہو، جو عموماً آج ہمارے معاشرے میں ہے، تو اس کے لیے عزیز دوستو ایک نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ کرنا ہے، ہنزل کورتمہ اسے کہتے ہیں، اس کے بیج لے لینے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے رائی لے لینی ہے، اور تیسرا آپ نے اجوائن لے لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر ان کا صفوف بنا لیں۔ فل سائز کا کیپسول بھر کر، آپ زیادہ قبض ہے تو 2 کیپسول لے لیں، اور اگر تھوڑی ہے تو 1 کیپسول کافی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کا یہ آپ کی تکلیف اور آپ کو قبض کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور میں بڑے نکتے کی بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ یہ غذا ہی ہے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، چٹ پٹی غذائیں بھی بسا اوقات بہت فائدہ کرتی ہیں۔ جب آپ کو قبض ہو رہی ہو تو آپ اپنی غذا کے اندر مرچ مسالے کو بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں، ہر دفعہ کھانے میں بڑھاتے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ کو پیشاب والی جگہ پر جلن ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ مرچ مسالے کو بڑھائیں گے خوراک میں تو اس کے نتیجے میں آنتوں میں تحریک پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں فضلات خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب جلن ہونے لگ پڑے، آپ سمجھیں کہ مرچ زیادہ استعمال کرنے سے جلن ہو رہی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیز مرچ مسالے والی چیزوں کے کھانے سے عموماً قبض ٹوٹ جاتی ہے اور مستقل خاتمہ ہو جاتا ہے قبض کا۔ تو یہ بھی فائدہ اس سے بھی اس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔